میں نے جب مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، پھر اس سے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ لوگ ان کو باتیں کرتے تھے، اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھی، تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر میں ہوئی، گھر سے نکالے گئے، اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ اللہ اکبر! پھر قربانی دینے کا حکم آج کسی مرد میں ہے اتنا حوصلہ؟ کبھی بھی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ بالکل نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا، اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوہ شروع کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی۔ کیا آج کوئی کر سکتا ہے یہ سب برداشت؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے، صلہ رحمی کا صلہ جاری رکھنا ہے۔ ہاں واقعی یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے، اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری برکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر، کبھی کچھ ان سے بڑی آزمائش ہو، سلگتے کوئلوں پر لیٹ کر چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے بس احد احد پکارنا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، مومنوں کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔